الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے فیصلے کے دن کا، بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جو غضب کیے گئے اور نہ ہی گمراہوں کا۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے، یعنی سورہ فاتحہ اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا سورہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کا نام ہے۔ فرمایا کہ یہ سبع مثانی ہے، یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت ہے اور یہ کل 7 آیات پر مشتمل ہے۔ کچھ لوگوں نے صراط الذین انعمت علیہم کو ایک آیت اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو دوسری آیت بنا دیا، یعنی آخری آیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 الگ الگ آیات قرار دے لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت شمار کرنا چھوڑ دیا۔ اب جب یہ قرآن مجید ان کی کتابت ہوئی تھی مصحف کی، جس وقت قرآن میں سوائے آیات کے اور کچھ نہیں تھا، اب تو یہ رموز اوقاف وغیرہ وغیرہ بہت کچھ لگے ہوئے ہیں، جب صرف قرآن مجید کو جمع کیا گیا تو اس وقت آیت کی علامت کے طور پہ آخر میں وہ گول تا جو ہوتی ہے وہ لگائی گئی، جو آیاتن کی علامت تھی، اور یہ آہستہ آہستہ وہ صرف محض دائرہ رہ گئی۔ پہلے جو گول تا تھی قرآن مجید کی، جس رسم الخط میں کتابت ہوئی سے خط قرطاج کہا جاتا تھا، اور اسی طرح دیگر خطوط، وہ غیر منقوط تھے، ان میں نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، نہ زیر زبریں نہ نقطے، کچھ بھی نہیں، وہ لکھنے کا انداز اس طرح کا تھا۔ تو ادھر گول تھا، وہ بھی ہا کی طرح لکھی جاتی تھی گول، وہ اس کو دائرہ بنا دیا گیا، اور پھر آج کل تو بڑے خوبصورت کر کے آیت کے دائرے بنائے جاتے ہیں۔ یہ آیت کا جو دائرہ ہے آیت کے آخر میں، یہ اصل میں آیاتن کی تا جو بطور علامت ہے آیت کے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ نسخے ایسے ہیں جہاں ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد وہ دائرہ موجود ہے، اور یہ دائرہ آیت ہونے کی نشانی اور علامت تھا، لیکن اکثر جو مصاحف ہیں قرآن ہیں ان میں اس دائرے کے اندر آیت کا نمبر نہیں لکھا ہوا ہوتا، دائرہ لگاتے ہیں لیکن آیت کا نمبر وہاں پہ نہیں ڈالتے، شمار نہیں کرتے اس کو۔ کچھ مصاحف خاص کر جو سعودیہ سے چھپتے ہیں ملک فہد کے مطبع سے، وہاں سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اس دائرے میں آیت نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اور جو اس کو آیت نمبر 1 شمار نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کو آیت نمبر 1 اور صراط الذین انعمت علیہم پہ جا کے 6 آیتیں بنا دیتے ہیں، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو 7ویں آیت شمار کرتے ہیں۔ اور ابھی تک
یہ جرأت نہیں پیدا ہوئی کسی میں کہ وہ صراط الذین انعمت علیہم کے آگے وہ دائرہ جو آیت ہونے کی نشانی ہے وہ لگا لیں، یہ کوئی نہیں کر سکا۔ وہ چھوٹا سا 5 لکھ کے اوپر وہ لا علامت لگا کے پھر اس کے نیچے آیت نمبر 6 لکھ دیتے ہیں۔ اب جیسے یہ میرے سامنے مصحف ہے، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آگے انہوں نے دائرہ لگایا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم ادھر انہوں نے 6 نمبر نہیں لکھا ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم آیت نمبر 5 اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آیت نمبر 7، آیتیں 7 پوری کر لی، اور بسم اللہ کو آیت شمار نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین کے آگے دائرہ لگا کے آیت نمبر 1 لکھ دیا۔ تو سوال ہے کہ چھٹی آیت کدھر گئی؟ یعنی اس طرح کے کام ہمارے یہ ان ہندوستانی مصاحف میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، پاکستانی مصاحف میں۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے، اور سورہ فاتحہ سمیت تمام تر سورتوں کی پہلی آیت ہے سورہ توبہ کے علاوہ۔ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے نازل نہیں کیا۔ باقی ہر سورت کے ساتھ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، تو ہر سورت کا یہ حصہ ہے، اس کی پہلی آیت ہے۔ ہاں کچھ لوگ علماء متقدمین ان میں یہ اختلاف ضرور چلا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا مستقل ایک الگ آیت ہے یا اگلی آیت کو ملا کے یعنی پہلی آیت کا حصہ ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم یہ دونوں ملا کے ایک آیت ہے، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ آیت ہے اور الف لام میم الگ آیت ہے۔ اس بارے میں وہ اختلاف ضرور کرتے رہے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہرحال وہ قرآن مجید کی ہر سورت کا حصہ تسلیم کرتے اور مانتے چلے آئے ہیں کہ سورہ توبہ کے سوا باقی تمام تر سورتوں کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا یہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ نماز کی قراءت میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہرن پڑھا کرتے تھے۔ شعار و اصحاب الحدیث کے نام پہ کتاب ہے جس میں اہل حدیث کے امتیازی مسائل، آج کل جس طرح ہمارے ہاں مشہور یہ ہے نا کہ اہل حدیث کے امتیازی مسائل کیا ہیں، آمین اونچی کہنا، رفع الیدین کرنا، سینے پہ ہاتھ باندھنا، نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، یہ چند ایک امتیازی مسائل ہمیں معلوم ہیں سب کو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اہل حدیث کے امتیازی مسائل ہیں جو انہیں اہل الرائے سے الگ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک امتیازی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی سورت نازل ہوتی تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت فرماتے۔ مثلا سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر یہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلت علی سورۃ آنفا، ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو جو نازل ہوا ہے وہ سارا آپ نے پڑھ کے سنایا، اور نازل جو ہوا تھا اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل تھی، وہ آپ نے پڑھ کے سنایا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی۔ ایک ہی سورت میں ایک ہی آیت اگر بار بار نازل ہو جائے تو بھی اس کو آیت مانا جاتا ہے، گنا اور شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سورۃ الرحمن کو لے لیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کتنی مرتبہ یہ آیت بار بار آئی ہے سورت میں۔ اب یہ تو نہیں چونکہ یہ بار بار آ رہی ہے لہذا اس کو ایک مرتبہ شمار کر لیں اور باقی چھوڑ دیں، ایسا کام تو نہیں، ہر مرتبہ اس کو آیت شمار کیا گیا۔ اسی طرح ویل یومئذ للمکذبین، ایک ہی صورت میں کتنی بار یہ آیت آئی ہے، ہر بار شمار کی گئی ہے۔
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے، تو ہر صورت کے ساتھ اس کو شمار کیا جانا چاہیے۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا ایک امتیازی مسئلہ اور امتیازی موقف ہے اہل الرائے کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا اللہ۔